بکر صدیق میری جگہ نماز پڑھائیں تو آپ کو یہ کہا گیا کہ وہ ایک رقیق القلب شخص ہیں اور وہ وہاں پر نہیں کھڑے ہو سکتے. جی ہاں, تو حضور نے فرمایا کہ نہیں, انہی کو کہو کہ وہی جا کر نماز پڑھائیں. تو دین اسلام میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے کسی کو اپنا امیر منتخب کرنے کے لیے؟ اس کے 3 طریقے ہمیں جو ملتے ہیں تاریخ کے اندر. پہلا تو یہ ہے کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو جو عوام الناس تھی انہوں نے خود مل کر آپ کو منتخب کر دیا. یہ ہو گیا ایک طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو خود حاکم وقت ہے وہ مناسب سمجھتا ہے کسی شخص کو کہ یہ اس لائق ہے اور یہ بہتر ہے اور اس کے اندر یہ قابلیت ہے اور اس کو جو ہے منتخب کر دیا جائے. تو اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب فرما دیا تھا. یہ طریقہ بھی ہے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جس کو ہم مجلس شورا کا نام دیتے ہیں کہ آپ ایک اس کی مجلس بنا لیں اور لیکن وہ مجلس عام لوگوں کی نہ ہو, وہ خاص قابلیت رکھنے والے اہل علم اور تقوی والے, صاحب تقوی, پرہیزگار اور حکومت کے حوالے سے سمجھ بوجھ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی ایک مجلس قائم کر دی جائے اور وہ مجلس کسی سمجھدار شخص کا انتخاب کرے. جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 افراد کی ایک مجلس شورا قائم فرمائی تھی اور انہوں نے مل کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب فرما دیا تھا. تو یہ 3 طریقے تو ہمیں ملتے ہیں. اچھا, اب یہ جو موجودہ ہمارا نظام ہے, جو جمہوری نظام ہے, یہ ویسے کوئی اسلامی نظام نہیں ہے. ہمارے یہاں جو ہے اگر امامت کو نکال دیا جائے تو پھر نظام نہیں رہ سکے گا. پھر وہ جس طرح سے دنیا کی اور قومیں زندگی گزار رہی ہیں اس طرح سے ہے. اچھا, میں اپنے جملے کو بارہا دہراتا ہوں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. اب مثال کے طور پر جس طرح سے مفتی صاحب نے روایت پڑھی کہ رسول خدا نے کہا تھا کہ 30 سال خلافت رہے گی پھر اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی, تو یہ اصل میں آؤٹ آف سینس چیزیں ہیں. اچھا, باتوں کا باتوں سے ٹکرانا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے, وصیت 12 کی اور مدت 30 سال, جس میں سے رسول نے 12 کہیں, آپ 4-5 کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں راشد ہونے کا, باقی کو آپ نہیں دے پا رہے. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے. اگر مثال کے طور پر رسول خدا نے 12 کہے ہیں تو آپ کو 12 بتانے چاہیے کہ یہ رسول کے 12 ہیں. ایک اسلام طریقے 4. خود ابھی مفتی صاحب نے اس بات کو کہا, مفتی صاحب کا جملہ دہرا رہا ہوں کہ لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا, پھر حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو چنا, پھر حضرت عمر نے شورا بنائی. اور یہ مفتی صاحب نے 3 قانون بتائے, ایک قانون نہیں بتایا, 2 قانون نہیں بتائے, وہ میں نے خود پڑھے ہیں بلکہ سوال کیا ہے کہ جو طاقت کے زور پر آ جائے وہ بھی خلیفہ ہے, جو اپنے کو بیٹے کو یا رشتہ دار کو بنا کر چلا جائے وہ بھی خلیفہ ہے. اب یہ ان اسلامی نہیں دیکھیں وہ اسلامی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ 5 ہو گئی, بس آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. میری بات چل رہی ہے, آپ نے 2 باتیں بیچ میں ڈالی ہیں, یہ دونوں ہمارے نزدیک اسلامی نہیں ہے کہ اگر کوئی طاقت کے زور پہ آئے یا جو نااہل تھا اس کو اس نے وہاں پر فائز کر دیا. اچھا, یہ لوگوں کا بنانا شورا یہ تو اسلامی ہے. جی. تو اللہ کا دین جو ہے وہ آپ کو بیک وقت یہ نظام دے رہا ہے 3 قسم کے, تو یہ تینوں اسلام ہے. یہ جو ہے چیز سمجھنے کی ہے. ایک جو لوگوں نے چنا تو اس کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر نے چنا, پھر انہوں نے شورا بنائی. سوال یہ ہے کہ اس نظام کے لیے رسول نے کیا کیا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, انہوں نے کیا دیا ہے ہمیں. میرا سوال یہ ہے اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں پر رکھا تو کوئی ایک روایت مجھے مل جائے بطور دلیل کے فلاں جگہ رسول خدا نے کہا تھا کہ میرے بعد لوگ بنا لیں گے, یا یہ نظام کہا ہو کہ جو میرے بعد آئے وہ جو ہے کسی کو اگر چن لے تو یہ بھی اسلام ہے. دیکھیں میں جو ہے ایک چیز پر وہ یقین رکھتا ہوں, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے پاس دین اگر کوئی ہے تو اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین, جو بھی اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تبلیغ کرے گا تو اس سے قبول نہیں کی جائے گی اور وہ آخرت میں خسارے میں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو 3 قسم کے طریقے ہیں, ان 3 قسم کے طریقوں کے لیے کوئی ایک آیت اور ایک حدیث. یہ سوال مفتی صاحب سے, ہاں یہ مفتی صاحب مجھے جواب دے دیں, پھر میں جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ نے جو آیتیں بیان کی ہیں نظام کے لیے, اختیار کے لیے, وہ پڑھ دیتا ہوں. کیونکہ مجھ پر اعتراض ہوتا ہے یہ آیتیں پڑھتے ہیں, خاص کر جو ہے وہ کمنٹس میں بھی کہ بھئی آیتیں پڑھتے رہتے ہیں اور مستاق نہیں سمجھاتے. بالکل واضح اور آسان سمجھاتا ہوں, بات بھی کرتا ہوں, کیونکہ میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا تھا کہ ہمارے پاس جو بھی روایت قرآن مخالف ہوگی ہم اسے قبول نہیں کریں گے, عقل مخالف ہوگی قبول نہیں کریں گے. بسم اللہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے
بذات خود ہمارے نزدیک کسی کو نومینیٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے، کسی کو خلافت کے لیے منتخب نہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے، یہ ہمارا موقف ہے اور ہمارے نزدیک یہی ہے۔ البتہ ہمارے پاس اس طرح کی احادیث موجود ہیں کہ جن میں یہ اشارات موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ تھا۔ مثال کے طور پر جب نبی علیہ السلام اپنے آخری ایام میں آپ طبیعت خراب تھی، علالت میں تھے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امامت کی جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا، اور حضور کی حیات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، جبکہ بخاری کی حدیث پاک ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ابوبکر صدیق میری جگہ نماز پڑھائیں، تو آپ کو یہ کہا گیا کہ وہ ایک رقیق القلب شخص ہیں اور وہ وہاں پر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ جی ہاں، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، انہی کو کہو کہ وہی جا کر نماز پڑھائیں۔ تو یوں حضور علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری حیات طیبہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نمازیں پڑھائی۔ اچھا، اسی طریقے سے مستدرک کی ایک روایت موجود ہے جس میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ لوگ ابو بکر کے علاوہ اگر کسی کو خلیفہ بنائیں گے تو اللہ جو ہے ان کی خلافت پر راضی نہیں ہوگا یا ان کی خلافت کو پسند نہیں کرے گا۔ اس مفہوم کے الفاظ حدیث پاک کے اندر موجود ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ اشارات موجود تھے، جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم یعنی ظاہری طور پر ہم بھی نہیں کہتے کہ آپ کو ہی متعین فرمایا گیا ہے، یہ اشارات ہیں، سارے حکم نہیں ہے۔ اس کو نبی علیہ السلام نے لوگوں کے احوال پر چھوڑا ہے۔ البتہ یہ حضور نے ضرور فرمایا ہے کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین، تو ظاہر ہے یہ خلفائے راشدین کون ہوں گے؟ جو حضور کے بعد آئیں گے۔ اس کی مدت بھی صحیح حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے 30 سال کی بیان فرمائی ہے۔ تو انہی روایات کو لے کر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے ارشادات سے تھا۔ اچھا، اب طریقہ کار نہیں بتایا، جو انہوں نے اعتراض اٹھایا نا کہ بھائی آپ نے یہ 3 طریقے بتائے ہیں، تو طریقہ کار نبی علیہ السلام نے نہیں ارشاد فرمایا اس طریقے سے بناؤ، اس سے لوگوں کے حوال پہ چھوڑ دیا کہ یہ بتائیں وہ اسلام ہو سکتا ہے۔ جو چیز نبی نہ بتائیں وہ اسلام نہیں ہو سکتا، مگر جس میں راضی رہیں، خاموش رہیں، وہ سنت تو تو وہ سنت تو ہو گئی نا۔ اگر یہ ایسا چلیں، اس کو ایک اور طریقے سے حل کر لیتے ہیں، نہیں اس کو ایک اور طریقے سے حل کر لیتے ہیں۔ اگر پھر یہی بات ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو خلیفہ منتخب کرنا ہی اسلام ہے تو پھر تو منتخب کر کے جانا چاہیے تھا۔ پھر آپ اس کو بھی کہیں کہ یہ بھی اسلام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے منتخب فرمایا کسی کو؟ بالکل فرمایا، ان کے نزدیک کیا ہے، ہمارے نزدیک نہیں کیا۔ ہم نہیں مانتے اس کو کہ نبی علیہ السلام نے کسی کو منتخب نہیں فرمایا خلافت کے لیے۔ اب آپ بتائیے۔ آپ تمام کر چکے؟ جی جی، دیکھیں، پہلی جو چیز ہے وہ میں نے جو سوال اٹھائے تھے طریقہ کار کے، تو حضرت نے جو ہے نا اشارے کی طرف ذکر کیا۔ تو آپ پڑھ لیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن۔ رسول خدا جب تک زندہ ہیں کوئی نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے، ٹھیک ہے، گروہی طور پر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے تو 2 جماعتیں بن گئی، ایک کہتے ہیں وصیت نہیں کی، ایک کہتے ہیں وصیت کی ہے۔ اور اشارہ جو انہوں نے کہا کہ تو آپ جب یہ پڑھیں گے سارا کا سارا مطلب جو معاملات اس وقت کے، تو جب رسول خدا کی وفات ہوئی تو بیعت کی گئی حضرت ابو بکر کی، تو وہاں پر جو معاملات ہوئے اسے آپ دوبارہ ایک دفعہ پڑھیے گا۔ تو انصار صحابہ نے کہا کہ ایک خلیفہ تم میں سے، ایک خلیفہ ہم میں سے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، خلیفہ ہم میں سے ہوگا، آپ وزیر مشیر ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہا، بالکل بخاری میں لکھا ہے، تمام حدیث میں لکھا ہے۔ حدیث بتائی تھی انہوں نے، حضور کی حدیث بتائی تھی، الائمۃ من القریش، من القریش، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ان کا نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں کی، پھر کہہ رہے الائمۃ من القریش، نہیں کیا، قریش میں سے کہنا۔ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں بندے کو منتخب نہیں کیا، نومینیٹ نہیں کیا۔ انہیں ضروری سمجھتے ہیں، بندے کو مشخص کرنا ضروری نہیں تو سمجھتے۔ خلفائے راشدین کا جو 30 سال کا آپ وہ بھی نہیں مان رہے، پوری کرنا، آپ تو اس کو بھی حدیث نہیں ماننے کے لیے ٹکرا رہے ہیں۔ میں دے رہا ہوں دلیل میں بیٹھا ہوں، یعنی نام نہیں لیا، بس قبیلے کا بتایا۔ یہ کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے یہی بات، یہی ہم نہیں مانتے، یہ چیز نہیں مانتے۔ اچھا، آپ کہ رسول جو ہے لوگوں کو منجدار میں نہیں پھنساتے، رسول کا کام ہے لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جانا۔ قبیلہ بتایا، قبیلہ بتایا، قریش سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مطلب پہلے تو کہا کوئی وصیت نہیں ہے، چلو اتنا ہوا کہ قبیلہ تو بتا دیا نا، اتنا پتا چل گیا کہ ہمیں رسول خدا نے قبیلہ بتایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس اشارے کو انصار صحابہ کیوں نہیں سمجھے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر کہ بھائی مجھے رسول خدا نے اپنے مصلی پر کھڑا کیا تھا، لہذا مجھے خلیفہ ہونا ہے۔ انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیں۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، آپ خلیفہ ہوں گے۔ انہوں نے بھی نہیں کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ مصلی پر کھڑے ہوئے تھے لہذا آپ کو خلیفہ ہونا ہے۔ پھر اگلی جو دوسری روایت ہے اس میں یہ ہے کہ امیر المومنین نے بیعت نہیں کی تھی، بخاری میں جو لکھا ہے 6 مہینے تک۔ تو انہوں نے امیر المومنین نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ خلیفہ ہو گئے، مجھ سے پوچھا تک نہیں، حالانکہ میں اس چیز کا خود کو حقدار سمجھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، روایت یہ کہتی ہے کہ مولا امیر المومنین نے اپنے فضائل پڑھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ریٹرن میں بھی یہ بات نہیں کہی کہ بھائی مجھے تو مصلی پر کھڑا کیا تھا، آپ بلا وجہ میری بیعت نہیں کر رہے، میں کیوں آپ سے پوچھتا۔ تو یہ تو خود انہوں نے آن نہیں کیا، ایک چیز یہ۔ دوسرا یہ کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو قبیلہ بتا رہے ہیں، وہ قبیلے کا فرد کیوں نہیں بتا رہے؟
अल-अइम्मतु मिनल कुरैश, ठीक है, ये रिवायत जो है वो सुनाई गई। अल-अइम्मतु मिनल कुरैश, हमारे पास जो मौजूद है रिवायत अल-अइम्मतु मिनल कुरैश मिन बनी हाशिम, अच्छा ठीक है, बनी हाशिम। बनी हाशिम, उसमें से पहले अव्वल जो है अमीरुल मोमिनीन की वसीयत की, फिर उनके बाद इमाम हसन की, इमाम हुसैन की, और इमाम महदी तक जो आपके पास वसीयत मौजूद पड़ी हुई है। आप कह रहे हैं तरतीब जो है वो दे दी। तो ये आप कह सकते हैं कि लोगों ने बनाया। ये जो है इशारे वाली आप बात कर रहे हैं ना, तो इशारे को खुद उन्होंने भी ऑन नहीं किया, इशारे अखज़ किया ना हमने, इशारा देखे ना, देखे तो हम कह रहे हैं ना, अगर उन्होंने इशारे को ऑन नहीं किया तो खिलाफत को क्यों एक्सेप्ट कर लिया? एक बात है ना, उन्होंने खलीफा होना मान लिया, उन्होंने खिलाफत पर वो आ गए। वो तो ये तो अभी हम लोग मतलब ये बात कर रहे हैं ना कि चले दलाइल पर बात होने लगी इस जमाने में। बात पूरी कर लूं, अगर इशारे में सब चीज होती, हम जो कहते हैं बात कि अमीरुल मोमिनीन मुतीय फरमा बरदार रसूल खुदा हैं, अगर रसूल खुदा का इशारा यही था, खुदा की कसम अगर कोई पहली बैत करता खुद मौला अली करते, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा करते, इमाम हसन करते, इमाम हुसैन करते। हालांकि इन लोगों का जो है वो एक ये कि आपने हमसे पूछा नहीं, वो रसूल खुदा ने इतने फजाइल पढ़े अमीरुल मोमिनीन के, सैयदा ज़हरा सैयदतुन निसाइल आलमीन, यानी जन्नत की औरतों की सरदार हैं, हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। कम से कम ये पूछा जाता कि भाई हम जो है ये मामला कर रहे हैं, आपकी क्या राय है? तो ये चीज़ जो है मिसाल हमारी जो चलती हुई आ रही है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। क्या अंसार जनाब हज़रत साद बिन उबादा को लेकर आए, साद बिन उबादा ने भी तो इसको तस्लीम नहीं किया ना खिलाफत को, उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि वो खुद दावेदार थे कि मैं खलीफा हूँ, या मिसाल इस तरह से खिलाफत हो कि 2 खलीफा हूँ।